طرف آواز دے رہی ہیں تمہیں دل کی دھڑکنیں، آواز دے رہی ہے تمہیں دل کی دھڑکنیں، آ جاؤ اب کے بزم ہے پورے شباب پر۔ تشریف لائیں اور خطبہ صدارت سے ہمارے سیمینار کو مکمل کریں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا محترمہ رباب انجم صاحبہ کہ آپ نے خوبصورت تعارف کے ساتھ مجھے یہاں بلایا، اور میں بہت شکر گزار ہوں اردو فاؤنڈیشن اور انٹرنیشنل تیاق کی اور تمام یہاں موجود حاضرین کی کہ آپ سب نے جو ہے مجھے یہ مسند صدارت جو پیش کی، جبکہ میں سمجھتی ہوں کہ مجھ سے کئی قابل ہستیاں اس بزم میں اپنے مقالے پیش کر چکی ہیں، مجھ سے زیادہ نالج رکھتی ہیں، مجھ سے زیادہ ان کی فکر ہے آگے، لیکن بہرحال میں بیرون ملک میں رہنے کے حوالے سے کچھ میرے پاس تجربات جو ہیں وہ آپ لوگوں کے لحاظ سے کچھ مختلف ہیں، اگرچہ کہ بچے دنیا بھر میں ایک جیسے ہوتے ہیں، ایک جیسے ہی فطرت رکھتے ہیں، اور ان کے لیے ایک جیسا ہی جو ہے ادب یا ماحول پیش کرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ بات بھی طے ہے کہ تجسس، تحیر، فکر، مزاج اور کہانی کے بنیادی جو کردار کے اوصاف ہوتے ہیں وہی چاہے دنیا میں کسی بھی خطے میں کسی بھی زبان میں ادب تحریر کیا جا رہا ہو تو اس چیز کو مد نظر رکھا جاتا ہے کہ بچوں کا ادب عالمی سطح پر بچوں کی عمر کے حساب سے تقسیم کیا جائے، ان کی نفسیات کے حساب سے ہو اور ان کے ماحول کے حساب سے ہو۔ اور جیسا کہ شہتاج صاحبہ کا یہاں میں نے بہت خوبصورت جو ہے وہ مقالہ سنا، انہوں نے سائنس کو جو ہے وہ لے کر کے کہ سائنس آج کے دور کی اہم ضرورت ہے، تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہمارے یہاں جرمنی میں جو ہے وہ سائنس کو بھی دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ سائنس علوم کا نام ہے، ایک سماجی سائنس اور ایک جو ہے وہ فطری سائنس۔ تو فطری سائنس کے حساب سے تو ہاں ٹھیک ہے، چاند کی سیر اور پانی کیسے بنا یا سمندر آسمان سر پہ کیوں ہے، یہ سارے مضامین ہیں، ہو سکتے ہیں، لیکن سماجی سائنس جس میں کہ ایک انسان کے ساتھ دوسرا تعلق اور یا تاریخ کے حوالے سے دوسرا تعلق یا تاریخ کے حوالے سے معلومات، ان چیزوں کو بھی کہانی میں لایا گیا ہے۔ اور اس حوالے سے میں چھوٹی سی بات یہ کروں گی کہ جیسا کہ آج کے سیمینار کا عنوان بھی ہے کہ آج مستقبل کے حوالے سے اور آج کے حوالے سے اور گزرے ہوئے کل کے حوالے سے، تو یہ بات تو ہم ہمیشہ سے ہی سنتے چلے آ رہے ہیں کہ آج کے بچے کل کا مستقبل ہیں، اور بچوں کا ادب یقینی طور پر مستقبل کے سنہرے خوابوں کی تعبیر ہے، اور اسی بات کو بنیاد بنا کر بچوں کا ادب تخلیق کرنا شاید ہر زبان و ادب کا شیوا نہ ہو، لیکن ہمارے ہاں اردو زبان میں خاص طور پر بہت سارے ممالک ہیں جہاں پر بچوں کے ادب کو محض سیر و تفریح کے طور پر لیا جاتا ہے، لیکن ہمارے ہاں اردو زبان میں خالصتاً جب ادب تحریر کیا جاتا ہے تو بچے کی ذہنی تربیت اور معاشرتی اقدار کو سامنے رکھا جاتا ہے، اور ماحول کے حساب سے اس کی تربیت پر شاید توجہ اب ہم دے رہے ہیں، لیکن اس سے قبل جیسا کہ پہلے بھی انہوں نے ذکر کیا تھا ڈاکٹر کوثر صاحبہ نے کہ ہم نے داستانوں کے حوالے سے اپنی شروع کیا تھا سلسلہ اپنی کہانیوں کا، بچوں کے ادب کا، وہ داستانیں آگے بڑھتی چلی گئیں اور پھر داستانوں میں ہی تبدیلیاں آتی چلی گئیں، اور پھر ہم جو ہے آپ کے مہمان خصوصی ہماری جو فریضہ نثار صاحبہ تھیں ان کے ہم ٹاپک تک آئے کہ تخت سیاست سے آن لائن کے سفر تک، کہ جتنی تبدیلی ہوئی ہے ہمارے معاشرے میں، جتنی تبدیلی ہوئی ہے ہماری تاریخ میں، جتنی تبدیلی ہوئی ہے ہمارے افکار اور ہمارے اذہان میں، اسی حساب سے بچوں کے ادب میں بھی تبدیلی رفتہ رفتہ ہوتی چلی گئی ہے۔ اور میں یہاں جرمنی کے حوالے سے تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہوں گی، کیونکہ اس سے قبل بھی ہم بچوں کے ادب کے حوالے سے بات چیت کر چکے ہیں اور اردو کے حوالے سے ہم جو ہے وہ جان چکے ہیں، تو میں ایک تھوڑی سی جھلک جرمنی کے حوالے سے دکھانا چاہوں گی کہ یہاں بچوں کا ادب جب تخلیق کیا جاتا ہے تو کس بات کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہاں یورپ میں خاص طور پر جب بچوں کا ادب لکھا جاتا ہے، جو لکھنے والے ہیں ان کے لیے خوش قسمتی سے یورپی زبانوں میں بچوں کا ادب تعلیمی قابلیت اور نفسیاتی تربیت کے حوالے سے
ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں دیا جاتا ہے جو کہ معاشرے کی ترقی کا دار و مدار علم اور تربیت کے امتزاج کو مانتے ہیں، اور انسانی قدروں اور انسانیت کے فروغ کو ساری دنیا میں پھیلانے کے خواہاں ہوتے ہیں۔ جرمنی میں بچوں کا ادب تحریر کرنے والے ادیب جو ہیں وہ باقاعدہ تربیت یافتہ ہوتے ہیں، اور اس تربیت میں وہ بچوں کی ذہنی عمر، ان کی ذہنی استعداد، ان کی پرورش کے ماحول کو مد نظر رکھ کر لکھتے ہیں۔ بچوں کا ادب تحریر کرنا خالصتاً بچوں کا ادب تحریر کرنا بہت مشکل کام ہے، اور اس شعبے میں بچوں کو زندگی میں محنت کی عظمت، علم کی افادیت کا احساس دلانا جو ہے وہ سب سے اہم مقصد ہوتا ہے۔ نفسیاتی طور پر بچوں کی ذہنی اصلاح اور ان کی تربیت کرنا بھی یہاں پہ ادیب کی ہی ذمہ داری مانی جاتی ہے، اگرچہ یہ ذمہ داری اساتذہ اور والدین کی ہے، لیکن یہ ایک سمجھے کہ ایک ٹرائنگل کے طور پر یہ لوگ کام کرتے ہیں۔ اساتذہ ہیں جرمنی میں، اور سب سے والدین ہیں، سب سے پہلے تو آپ کا گھر ہے، گھر کا ماحول ہے، پھر اسکول ہے، اسکول کے بعد جو ہے وہ آپ کا جو محلہ ہے، اور ہر محلے میں یہاں بچوں کے لیے کھیل کے جس طرح میدان رکھے جاتے ہیں، جس طرح یہاں کھیلنے کے لیے باغ بنائے جاتے ہیں، بچوں کی کنڈر گارڈن بنائے جاتے ہیں، اسی طرح یہاں بچوں کی لائبریری بنانا بھی لازمی رکھا جاتا ہے کہ ہر علاقے میں جو ایک لائبریری ہے اس میں بچوں کا ایک خاص گوشہ رکھا جائے، اور اس گوشے میں بچوں کی وہ تمام کتابیں موجود ہوں جو کہ لازمی ہیں۔ اور اس حوالے سے اسکولوں میں جو ہے ہر مہینے ایک مطالعاتی نشست کرائی جاتی ہے، جس میں والدین کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ کوئی نہ کوئی ایک بچے کا والد یا والدہ جو ہے وہ اسکول میں آئے، اور کوئی بھی ایک بچے منتخب کرتے ہیں کتاب، وہ کتاب پڑھ کے سنائی جاتی ہے، اور بچوں سے کہا جاتا ہے کہ آپ بھی ایک کتاب پڑھ کے سنائیں۔ بچے جو ہے وہ کتابیں پڑھ کے سناتے ہیں، مطالعے کی باقاعدہ ایک کلاس اس طرح سے ہوتی ہے۔ وہ یہ سب چیزیں تعلیمی اس میں آتی ہیں، شامل ہوتی ہیں، اس میں پوائنٹس ملتے ہیں باقاعدہ، اور یہ آپ کے رزلٹ کارڈ میں، بچے کے رزلٹ کارڈ میں ہوتے ہیں کہ اس نے کتنی کتابیں جو ہیں وہ سالانہ پڑھی۔ پھر وہ کتابیں پڑھتے ہیں بچے، اور ان کتابوں کے جو مضامین ہوتے ہیں ان سے متعلق سوالات ان کو بانٹے جاتے ہیں، ان سوالوں کے جوابات وہ لکھتے ہیں، اور تاکہ وہ اس کو پڑھیں۔ اور والدین کو بھی جو ہے اس زمن میں لازمی ساتھ رکھا جاتا ہے کہ وہ بچوں کو دیکھیں کہ وہ کس طرح سے پڑھ رہے ہیں کتابیں، اور کیا چیز ان کی دلچسپی کا باعث بن رہی ہیں۔ تو اس حوالے سے جو یہاں پر رکھی جاتی ہیں، میں آپ کو ایک ذکر کروں کہ جرمنی میں بچوں کی 10 کتابیں ایسی ہیں جو کہ جسے کہیں، جیسے ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ 5 لازمی ارکان ہیں یا 10، تو 10 کتابیں ایسی ہیں جو کہ بچوں کی لائبریری کا، بچوں کے گھروں کے کمرے کا حصہ ہیں، اور اسکولوں کی لائبریری کا حصہ ہیں۔ اور وہ کتابیں جو ہیں وہ تاریخی سطح پر بھی ہیں، وہ سماجی سطح پر بھی ہیں۔ کچھ کتابیں اتنی پرانی ہیں کہ آج ہم اگر آج کے اردو کے حوالے سے اگر اس کو ہم کمپیئر کریں تو جب داستانی ادب ہمارا تھا تو ہمارے ہاں اردو میں بچوں کی اس میں کہیں نظر نہیں آتا، لیکن یہاں پہ جو 1800 میں لکھی گئی کتابیں ہیں، وہ کتابیں بھی آج بھی بچوں کو پڑھائی جاتی ہیں، دکھائی جاتی ہیں، اس میں سے کچھ نہ کچھ لیا جاتا ہے۔ میں کچھ ذکر کروں گی ان 10 کتابوں کا جو کہ یہاں لازمی طور پر ہر بچے کے اس میں رکھی جاتی ہے۔ ایک مختصر تعارف اس کا پیش کروں گی کہ پہلی کتاب جو بچوں کے کمرے میں یا اسکولوں کی لائبریری میں لازمی ہوتی ہے وہ ہے جرمن ایک مصنف مشائل اینڈے، ان کی کتاب ہے، اس کا جرمن ترجمہ ہے کہ کبھی نہ ختم ہونے والی داستان۔ یہ کتاب جو ہے کئی ملین کی تعداد میں فروخت ہو چکی ہے، اس کو متعدد انعامات مل چکے ہیں، اور یہ کتاب جو ہے درجنوں زبانوں میں ترجمہ بھی ہو چکی ہے، اور شاید ہی کوئی جرمنی میں ایسا بچہ ہوگا جس کے گھر میں یا جس کے بچے کے کمرے میں یہ کتاب موجود نہ ہو۔ یہ کتاب ایک نوعمر بچے باستیان کی کہانی کی ہے جو کہ فینٹیسی کی دنیا میں رہتا ہے، اور بچے کے تخیل پرواز کو جو ہے اس سے جانچا جاتا ہے کہ بچے جو ہیں اس سے اپنا تخیل بڑھائیں۔ اور اس کے علاوہ جب ہم الزاماتی دنیا کی بات کریں تو ایک دوسری نمبر پہ جو کتاب ہے وہ اس کتاب کا اردو ترجمہ ہے کہ ایک چھوٹی سی چڑیل۔ یہ چڑیل جو ہے اس کی عمر 127 سال ہے، اور یہ تمام اچھے کام کرتی ہے۔ اس چڑیل کا کام لوگوں کے کام آنا ہے، اور یہ بھی ایک ایسا کردار جو ہے تخلیق کیا گیا ہے جرمن زبان میں کہ بچوں کو چڑیلوں سے اور اس سے جو ہے نفرت نہیں ہوئی یا اس سے خوف نہیں پھیلا، بلکہ ان کے لیے تجسس ہوا کہ یہ ایسے لوگ بھی اچھے کام کر سکتے ہیں۔
پھر اس کے علاوہ آپ دیکھیے کہ جرمنی سے باہر کی دنیا دکھانے کے لیے، جرمنی سے باہر سیر و تفریح، اور کہ بھائی دنیا جو ہے بہت وسیع ہے، دوسری علاقوں کے دوسرے ممالک کے رنگ کیسے ہیں، اس حوالے سے جو یانوش ایک جرمنی کا بہت معروف ادیب ہے، یا ادیب ہی نہیں بلکہ مصور بھی ہے، یہ اپنی کہانی لکھتے ہی نہیں بلکہ پینٹ بھی کرتے ہیں، ان کی معروف کہانی ہے کہ چلو پاناما چلیں۔ یہ ایک ریچھ اور ایک شیر کی کہانی ہے، جو کہ دونوں ایک ساتھ رہتے ہیں بہت ہنسی خوشی ایک گھر میں، اور ایک دفعہ ان کے گھر میں ایک چھوٹا سا ڈبہ ملتا ہے، اس پہ لکھا، اس کے اندر سے کیلوں کی خوشبو آ رہی ہوتی ہے، تو وہی سوچتے ہیں کہ کیلے کہاں پیدا ہوتے ہیں، کیلے جو ہے وہ کس طرف ہیں، تو وہ دونوں سفر پہ، کیلوں کی تلاش میں سفر پہ نکلتے ہیں، اور پھر ان کے جو سفری تجربات ہیں اور جو دوسری دنیا کی جو جھلک ہے وہ اس کہانی میں انہوں نے پیش کی ہے۔ یہ کہانی بھی، یہ کتاب بھی ہر بچے کے کمرے میں ہونا لازمی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہسپتال ہیں یا ذہنی جو ادارے ہیں، ذہنی جہاں پہ بچے معذور بچے ہوتے ہیں، ان کے ادارے ہیں، وہاں پر بھی ان کے متعلق بھی جو ہے بچوں کو اویئرنیس دی جاتی ہے، ان کے حوالے سے بھی جو ہے کچھ کتابیں ایسی ہیں کہ وہ رکھی جاتی ہیں۔ آپ کا آواز نہیں آ رہی؟ آ رہی ہے۔ جی، تو میں یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ وہ بھی ایک کہانی ہے، اس کہانی کا عنوان ہے ارمل۔ وہ ارمل ایک ایسا ایک انڈا ہے جس میں سے عجیب الخلقت لوگ اس کے ارد گرد کھڑے ہیں، اور اس میں سے ایک بچہ نکلتا ہے، وہ بچہ جو ہے مختلف قسم کی آوازیں نکالتا ہے، تو وہ بچوں کے صوتی جو ہے نا اس کے حوالے سے کہ ایک بچہ ایسا بھی ہو سکتا ہے اس دنیا میں آ سکتا ہے جو کہ نارمل جو ہے وہ لوگوں کی طرح نہ ہو، بات چیت کرنے میں نارمل نہ ہو، اس کے اعضاء جسمانی جو ہے نارمل نہ ہو، اس کو بھی ایک نارمل کی طرف لانے کے لیے بچوں کو یہ دکھایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے کہ یہ اس قسم کی مخلوق بھی، یا اس قسم کے بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے کسی کو جسمانی اس سے اعضاء سے یا جسمانی جو ہے ذہنی اس سے معذور رکھا ہے، لیکن ہمیں اس کے ساتھ کس طرح جو ہے پیش آنا ہے، یا اس کو ہمارے معاشرے میں صحت مندانہ طور پر ہمیں کس طرح قبول کرنا ہے، اس حوالے سے یہ کہانی ہے۔ یہ بھی بچوں کے کمروں میں ہونا یہاں لازمی قرار دی گئی ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک کتاب اور ہے جو 5ویں نمبر پر ہے، وہ چونکہ جرمنی جو ہے وہ جنگوں سے گزرا ہوا، 2 بڑی جنگوں سے گزرا ہوا ملک ہے، تو جنگ کے حوالے سے وہ کتاب ہے، اس کا نام ہے کہ جب ہٹلر نے گلابی خرگوش چرایا۔ 1923 میں یہ جو مصنفہ ہیں وہ پیدا ہوئی تھیں برلن میں، جوڈتھ کیئر ان کی کتاب ہے، اور 1974 میں انہوں نے ان کی اس کتاب کو بہترین کتاب کا ٹائٹل دیا گیا، اور اس میں انہوں نے جو ہے وہ جنگ کے حالات کے حوالے سے جو مصائب کا سامنا ہوتا ہے، جو عصبیت کی جنگ تھی یہاں یہودی اور کرسچنوں کی، اس کے حوالے سے ہے کہ بھئی کس طرح جو ہے وہ مذہبی انتہا پسندی جو ہے انسان کی ذہنی تربیت پر اثر انداز ہوتی ہے۔ تو اس موضوع کو لے کر کے بھی بچوں کی کہانی کو ہر لائبریری میں اور ہر اسکول میں اور ہر گھر میں والدین جو ہے وہ رکھتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ بچوں کی اچھی صفات پر بھی کچھ درسی کہانیاں ہیں، جس کے حوالے سے ایرش کیٹس کی جو ہیں وہ نہایت مقبول ہیں، ان کی کئی کہانیاں ہیں، ایک نہیں ہے بلکہ، جس میں کہ اڑتا ہوا بچوں کا کلاس روم بہت مقبول ہے، اسی طرح سراغ رسانی سے متعلق ہیں ایمل، اور اس کے بھی کئی تراجم ہو چکے ہیں۔ 7ویں نمبر پر ایک کتاب جس کا ذکر میں لازمی سمجھتی ہوں، وہ مارکس اینڈ مورڈس کی کتاب ہے، جو کہ 2 کردار ہیں جو ایک کتاب میں تحریر کیے گئے ہیں۔ یہ 1865 میں یہ کتاب شائع ہوئی تھی، اور اس میں اس کتاب کے کئی جملے جو ہیں وہ جرمن زبان میں ضرب المثال کا درجہ رکھتے ہیں۔ اس میں بچوں کی نفسیات اور ان کی پرورش اور ماحول کو جو ہے مد نظر رکھ کر کے کہانیاں لکھی گئی ہیں، چھوٹی چھوٹی کہانیاں ہیں، سادہ اور آسان زبان میں کہانیاں ہیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ 1865 میں وہ کتاب لکھی گئی ہے، اور آج 2000 میں جو بچے موجود ہیں وہ اس ادب کو سمجھتے ہیں، تو کتنی سہل زبان میں لکھی گئی ہوگی کتاب، اب اس سے اس کا اندازہ لگائیے۔ 8ویں نمبر پر جو ایک کتاب کا عنوان کا ترجمہ اس طرح کروں گی کہ جب بچے شرارت سے باز آئیں، یہ ہائنرش ہوفمن کی کتاب ہے،
اور یہ بھی ایک بہت پرانی کتاب ہے. اس میں بچوں کو جو ہے تنبیہ کے حوالے سے ہے کہ جب بچے شرارت کرتے ہیں تو یا کوئی ایسی حرکت کر جاتے ہیں تو ان کو سنگین نتائج اس کے بھگتنا پڑتے ہیں. بچوں کی تربیت کے حوالے سے یہ کتاب بھی بہت اہم ہے اور ہر بچے کو اور کی لائبریری میں بچے کے کنڈر گارڈن میں جو ہے رکھی جاتی ہے. پھر تصور اور حقیقت سے متعلق جو ہے کارنیلیا فنک کا نام بہت معروف ہے. یہ کارنیلیا فنک کی کتابیں جو ہے وہ انک ہارٹ اور انک پیڈ جو ہے وہ کافی مشہور ہوئی. انہی دنوں کی کتابیں ہیں جن دنوں ہیری پوٹر جو ہے وہ کتاب بچوں کی ساری دنیا میں انگلینڈ سے کی مصنفہ کی کتاب تھی, ساری دنیا میں مقبولیت پا رہی تھی. تو اسی طرح یہ کارنیلیا فنک کی بھی کتاب جو ہے انک پیڈ اور انک ہارٹ بہت معروف ہوئی اور آج بچوں کے ادب کا جو ہے بیش قدر خزانہ شمار کی جاتی ہے. اس کے علاوہ 10ویں نمبر پر جو آخری کتاب میں جس کا ذکر کرنا چاہوں گی وہ ایک ایسی کتاب ہے جو کہ ایک ایسے بچے کی کردار ہے جس میں جو ادیب پاول میکر نے لکھا ہے اس کو. ایک ایسا بچہ ہے جو کہ وہ اپنی کچھ خواہشیں کرتا ہے تو اس کے چہرے پہ نشانات ابھر آتے ہیں, اور اس کتاب کا نام بھی خواہشوں کے نشانات ہے. اور اس کی جب وہ نیک اچھی خواہش ہوتی ہے تو وہ نشانات جو ہے وہ خوبصورت ہوتے ہیں اور پھر غائب بھی ہو جاتے ہیں. لیکن اگر وہ کوئی بری خواہش کرتا ہے تو وہ نشانات اس کے رہ جاتے ہیں. یہ ایک طرح کا استعارہ ہے کہ برائی جو ہے وہ کسی بھی طریقے سے برے اثرات مرتب کرتی ہے اور دیر تلک کرتی ہے اور اس کو مٹانا آسان نہیں ہوتا. لیکن جو اچھائی ہے وہ اگر آپ انسان کرتے ہیں یا اچھی خواہشیں ہیں تو وہ خوبصورتی میں ڈھل کے سامنے آتی ہیں. تو اس حوالے سے یہ 10 کتابیں جو ہیں ہر بچوں کی لائبریری میں اور ہر جگہ رکھی جاتی ہیں اور ہر گھر کا حصہ بنائی جاتی ہیں. اور اس حوالے سے میں یہی کہوں گی کہ ہماری اردو ادب میں بھی کچھ ایسی کتابیں ہونی چاہیے, بچوں کا کچھ ایسا ادب ہونا چاہیے جو کہ سامنے لایا جائے اور ہر اسکول کا ہر بچوں کے اس کا حصہ بنایا جائے, لائبریریز کا حصہ بنایا جائے, اسکولوں میں پڑھایا جائے یا کم از کم اس کی طرف رغبت دلائی جائے تاکہ جو بچے ہمارے آج ہیں وہ ان ادب کو پڑھ کر ان ادب کی زبان کو, ان ادب کے موضوعات کو اور ان کے سمجھیں اپنے والدین کے ساتھ, اپنے اسکول کے ٹیچرز جو ہیں وہ اس میں ان کا ساتھ دیں سمجھنے کے لیے. ایسے ہی کتب ان کو میسر ہوں کہ وہ پڑھ سکیں اور اس کو سمجھ سکیں اور اس کو انٹرپریٹ کر سکیں اپنے جذبات کے ساتھ, اپنے احساسات کے ساتھ. اور پھر میں یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ وہی بچے جو ہیں وہ بہترین ادب لکھنے کی طرف راغب ہوں گے. جیسا کہ ابھی یہاں پہ ذکر کیا تھا انہوں نے کہ ایک بچے جو ہیں آج کے وہ بہت حقیقت پسند ہیں, وہ بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ کیا ہونا چاہیے کیا نہیں. تو میں بتاؤں کہ ایک مصنفہ ہے جرمنی میں, انہوں نے کسی زہر کوئی کہانی لکھی اور اس میں انہوں نے بتایا کہ اس سانپ کے کاٹے سے وہ فوری طور پہ مر گیا, جبکہ ایک بچے نے اس ریسرچ کو سامنے لایا کہ وہ اگر یہ سانپ فلاں سانپ جو ہے خاص طور پر یہ کاٹتا ہے تو آدمی فوری طور پہ نہیں مرتا بلکہ 3 دن تک زہر اس کے جسم میں رہتا ہے, اس کے بعد وہ مرتا ہے. اس نے اس کو چیلنج کیا تھا اس کی کہانی کو. تو یہ بچے کی ذہنی سطح ہے کہ بچے نے سائنس کے حوالے سے یا اس کی معلومات کے حوالے سے اس نے اس کہانی کو جو ہے رد کیا. تو وہ کہانی پھر باقاعدہ طور پر مصنفہ نے اس کا انجام, اس کہانی کی کتاب چھپ چکی تھی, اس نے اس کو دوبارہ سے تبدیل کر کے دوبارہ لکھا. تو میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے بچے اپنی ذہنی سطح وہاں تک لے کر آئیں اور ہے ہمارے بچوں کے ساتھ. ابھی ہماری فریدہ صاحبہ نے بتایا کہ ہم صرف 5% اپنی ذہن کا استعمال کرتے ہیں اور 95% اپنے ساتھ لے جاتے ہیں. تو باقی 95% کو پالش کرنے کے لیے ہمارے اردو ادب کے جتنے بھی لکھاری ہیں مجھ سمیت ان کو آگے بڑھنا ہوگا, بچوں کو وہ ادب فراہم کرنا ہوگا, وہ موقع فراہم کرنے ہوں گے, ان کو وہ ماحول دینا ہوگا کہ ہم یہ آج اس طرح کی کانفرنس میں بیٹھے ہوئے ہیں یا جس طرح کی ہم سیمینار میں بیٹھے ہوئے ہیں, کل کو بچے اس طرح کا سیمینار کریں اور ان کی جو ہے تخلیق اس طرح سے سامنے آئے. بحیثیت بڑے ہم اپنا فرض ادا کریں, لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم بچوں کو بھی آگے لے کر آئیں, بچوں کے حوالے سے بھی جو ہے نا اس قسم کے سیمینار ہوں. اور یہ میں سمجھتی ہوں کہ بہت عمدہ آج کی جو ہے سیٹنگ تھی تریاق کی اور اردو فاؤنڈیشن کی. میں ان سب کو مبارکباد پیش کرتی ہوں. تمام جن لوگوں نے مقالے یہاں پیش کیے بہترین مقالے تھے,
اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سب کا بھی بہت شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے اتنے صبر کے ساتھ مجھے سنا، اور میں نے جو جرمنی کی ایک چھوٹی سی جھلک آپ کو پیش کی ادب کے حوالے سے، بچوں کے حوالے سے، امید ہے کہ وہ کسی نہ کسی سطح پر کارآمد ثابت ہوگی آپ سب کے لیے بھی۔ بہت بہت شکریہ اس توجہ کا۔ ہم چاہیں گے بہت کہ بہت شرکائے محفل شکریہ، کے بہت ذہن میں اگر ڈاکٹر صاحبہ 1-2 منٹ، جی تو جی ہم سب چاہیں گے کہ شرکائے محفل کے دیگر مقالہ نگاران میں اگر صدر صاحبہ سے کوئی سوال آپ کے ذہن میں پنپ رہا ہو تو جو نا آپ راست صدر صاحبہ سے سوال کر کے اپنی معلومات میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ جی شکریہ حنیف صاحب، میں سوچ ہی رہی تھی کہ اجازت لوں اور سوال کروں۔ پہلی بات تو میں صدر صاحبہ کے واقعی شکر گزار ہوں کہ جرمنی میں اتنا سب کچھ ہوتا ہے، ہمیں یہ واضح تو ہمیں ایک تصویر تو ملی، شاید ہم ایسا کچھ کر سکیں۔ ہمارے یہاں بچوں کے لیے لائبریری ہوتی ہے، بس ایسا کوئی کام جو آپ نے بتایا مجھے بہت خوشی ہوئی، ورنہ ہمارے بچے تو قدیم جو تحریریں ہیں وہ اب جی نہیں پڑھتے۔ ہمارے یہاں بچوں کا ہم نے پڑھا تھا الف لیلا کی کہانیاں، یہ شاید اب بچوں کو اتنا معلوم بھی نہیں۔ لیکن آپ نے ایک بات کہی تھی کہ بچوں کے ادیب یہاں پر تربیت یافتہ ہوتے ہیں جرمنی، تو اس جی سے کیا مراد ہے؟ تربیت یافتہ سے مراد یہ کہ جب آپ ادب پڑھتے ہیں یا جب جو ادیب یہاں پہ جتنے بھی ہیں وہ زیادہ جی تر جو ان کے لیے باقاعدہ طور پر انسٹیٹیوشن ہے، ان کے لیے باقاعدہ طور پر یونیورسٹی میں، جیسے میں بحیثیت افسانہ نگار یا بحیثیت شاعرہ سامنے آنا چاہتی ہوں، تو اپنی طور پہ تو میری کوشش ہوگی، لیکن ہمارے یہاں تو کسی شاعر سے یا کسی افسانہ نگار سے رابطہ کر لیا جاتا ہے، اور ایک واحد سے واحد رابطے میں جو ہے آپ کا کلام یا آپ کی جو چیزیں ہیں وہ سامنے آتی ہیں۔ لیکن یہاں پہ باقاعدہ انسٹیٹیوشن ہے، باقاعدہ ادارے ہیں جو کہ بچوں کی تربیت، ادب لکھنے کے لیے، خاص طور پر بچوں کا ادب لکھنے کے لیے تربیت کرتے ہیں، اور یہ ادارے جو ہیں وہ بچوں کے ناشران، ادب کے جو ناشران ہیں ان کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ اگر آپ بچوں کے اوپر کوئی کتاب لکھنا ہے، میں اپنی ایک مثال دینا چاہتی ہوں کہ میں یہاں بچوں کے ادب سے ترجمہ کرنا چاہتی تھی، تو میں نے کچھ چیزیں نکالی کہ میں یہ کرنا چاہتی ہوں، پھر میں نے ایک اپنی جرمن دوست ہے جو کہ بچوں کی کہانیاں لکھتی ہے، میں نے اس سے مشورہ کیا، تو اس نے مجھے کہا کہ تم کسی پبلشر سے بات کرو، تو میں اس پبلشر کے پاس گئی تو اس نے کہا کہ تمہارے یہاں، تمہارے ملک میں بچوں کے مسائل کس طرح کے ہیں، تمہیں وہ مضامین تلاش کرنے ہوں گے جو کہ، ورنہ یہاں کی دنیا، وہاں کی دنیا، یہاں کا بچہ وہاں کا بچہ بہت مختلف ہے، وہ ایک دوسرے کو نہیں جانتے، بہت لیکن بہت یہاں کے جو مسائل ہیں یا یہاں کی جو چیز ہے اس چیز کو آپ جو کہ مشترکہ ہے اس چیز کو آپ کو سامنے رکھنا ہوگا۔ تو مجھے جو جن قسم کی کتابوں کی ترجمے کی آفر کی گئی تھی تو وہ مسائل تو ہمارے یہاں نہیں ہیں، یا وہ چیزیں تو ہمارے یہاں نہیں ہیں، اور جیسے کہ یہاں پر یہاں کا معاشرہ اس طرح کا ہے کہ ایک گھر میں جنسی سطح پر مرد اور مرد بھی بحیثیت خاندان کے رہتے ہیں، یا عورتیں اور عورتیں ہی بحیثیت خاندان کے رہتے ہیں۔ بچے کے لیے وہ چیز ایکسیپٹ کرنا ہمارے یہاں کے معاشرے میں ظاہر سی بات ہے کہ وہ چیز انوکھی ہے، یہاں کے معاشرے کے لیے بھی ہے، کیونکہ ہم ایک خاص تصور ہے کہ ایک مرد ایک باپ ہوگا اور عورت ایک ماں ہوگی، لیکن یہاں کے معاشرے میں یہ چیز اب آہستہ آہستہ اتنی عام ہوتی جا رہی ہے کہ بچوں کے لیے بھی اس قسم کے ادب کی طرف ضرورت پڑ گئی ہے کہ وہ لکھیں۔ مجھے بھی پیشکش کی گئی تھی کہ میں اس طرح کا ادب لکھوں، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ یہ میری اپنی نہ نفسیات میں آتا ہے، نہ میری اپنی تربیت کا حصہ ہے، نہ میرے اردو کے ساتھ اس کا تعلق ہے، تو میں نے پھر اجتناب کیا اس قسم کے ادب کا ترجمہ کرنے سے بھی اور اس قسم کا ادب تخلیق کرنے سے بھی۔ تو یہ ہے صرف ایک بات کہ یہاں پر تربیت، جب آپ کوئی لکھتے ہیں تو آپ کو ایک باقاعدہ انسٹیٹیوشن سے رابطہ کرنا پڑتا ہے، آپ باقاعدہ طور پر تربیت لیتے ہیں، نفسیات کے حوالے سے، علم کے حوالے سے، آپ کس قسم کی کہانیوں میں جانا چاہتے ہیں، آپ سماجی موضوع لے کے لکھنا چاہتے ہیں، آپ سائنسی فکر پہ لکھنا چاہتے ہیں تو اس کے پیچھے آپ کا بیک گراؤنڈ سائنس کا ہونا چاہیے، یا آپ کا سماج کے ساتھ اس طرح کا رابطہ ہونا چاہیے۔ تو یہ ایک باقاعدہ یہاں پہ انسٹیٹیوشن ہے، یہاں پر تعلیم ہے، یونیورسٹیز کے ہیں، کالجز ہیں، جہاں پر کچھ عرصے کا، مطلب ایک ویکینڈ کا سیمینار سے لے کر کے 5 سال تک کی تعلیم تک کا جو ہے انتظام موجود ہے۔ مطلب یہ صرف ادب اطفال کے لیے؟ ادب اطفال کے لیے بھی ہے، ادب بڑوں کے ادب میں بھی ہے، لیکن ادب اطفال کے لیے کم از کم آپ کو 2 سال تک ایک تربیت لینی پڑتی ہے بچوں کا ادب لکھنے کے لیے۔ شکریہ۔ جی
اور کسی کو جی اور کچھ کوئی پوچھنا ہے؟ ہوگا؟ کچھ ناظرین کے سوالات ہیں صدر صاحبہ سے کہ میں سوالات دہراتا ہوں. جی آپ کو اپنا ذوالفقار علی بخاری فرماتے ہیں جرمنی میں بچوں کے کون سے رسائل نکل رہے ہیں؟ کیا وہ رسائل معیاری ادب ہے جو کہ بچوں کے لیے ضروری ہوتے ہیں؟ جرمنی میں بچوں کے کئی رسائل نکلتے ہیں جو کہ جرمن زبان میں ہیں، لیکن کیونکہ جرمن بچوں کے لیے لکھے جاتے ہیں، لیکن اردو میں تو یہاں کوئی بھی بچوں کا رسالہ نہیں نکل رہا ہے. اردو میں جو دیکھا جائے تو ہمارے ادیب ابھی اس طرف راغب ہی نہیں ہوئے ہیں جو کہ بچوں کے لیے لکھیں. یورپ میں ڈینمارک میں ہیں بچوں کے، لیکن رسائل نہیں ہیں، کتابیں لکھی گئی ہیں، اور بچوں کے لیے باقاعدہ رسالے کا اہتمام یہاں پہ نہیں کیا گیا اب تک. سید انور احمد کا سوال ہے، مجھے ایک سوال، جرمنی میں بھی اردو ادب پڑھائی جاتی ہے یا وہاں کی نیشنل لینگویج میں ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے؟ نہیں، جرمنی میں اردو ادب تو باقاعدہ طور پہ نہیں پڑھایا جاتا، لیکن جیسے کہ دیگر ادب انٹرنیشنل جو لٹریچر ہے اس میں کچھ چیزیں شامل کی جاتی ہیں ہمارے ادیبوں کی، جیسے حالی کا ایک ہے شامل، یا سر سید شامل ہیں، لیکن وہ بھی ہر اس میں نہیں، جو ساؤتھ ایشیا اسٹڈی سینٹر ہے وہاں پر ہے، یا انڈولوجی جو ہمارا ایک شعبہ ہے اس میں ہے. اس کے علاوہ یہاں باقاعدہ طور پر ادبیات کے حوالے سے، ادب کے حوالے سے اردو ادب نہیں پڑھایا جاتا. جی ہماری ایک ویور ہیں جی، سنگیتا شاہ، آپ کی تقریر سے متاثر ہو کر لکھتی ہیں کہ اردو از اے لولی لینگویج، آئی ایم لرننگ رائٹ ناؤ. بہت خوشی کی بات ہے. جرمنی کے بارے میں مفید معلومات فراہم کرنے کے لیے نامیر خان صاحب آپ کے ہمارے ادب کے لیے غور و فکر کے روزن وا کرنے جیسا ہے. کیا ہمیں بھی ان نکات پر غور کرنا چاہیے؟ بالکل، میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے ہندوستان پاکستان میں، کیونکہ میں نے جو یہاں بات کی ہے وہ جرمن ادب کے، بچوں کے جرمن ادب کے حوالے سے کی ہے، کیونکہ یہاں کا ماحول ظاہر سی بات ہے کہ جرمن ماحول ہے، جرمن زبان ہے، تو اس زبان کو بہتر بنایا جاتا ہے اپنے ادب کے حوالے سے، بچوں کے ادب کے حوالے سے، بچوں کی ذہنی سطح کو پرکھا جاتا ہے اور ان کے لیے نیا مواد مہیا کیا جاتا ہے. تو میرے خیال سے ہمارے اردو کے ادب کے حوالے سے ہندوستان پاکستان اور جہاں اردو موجود ہے وہاں پہ یہ ہونا چاہیے اور اس کو آگے بڑھنا چاہیے. ہم نے اپنی طور پر یہاں پر اردو پڑھانے کا، اردو سکھانے کا انتظام تو کیا ہوا ہے، لیکن بچوں کے لیے، لیکن جسے کہتے ہیں ادب تک ابھی تک ہم بچوں کے لیے اس طرح پہنچے نہیں ہیں، لیکن کوشش ہے کہ پہنچیں. اور اس حوالے سے میں یہ بتاؤں کہ میری بیٹیاں جو ہیں وہ تھوڑا بہت ساتھ، ہم نے ان کو اردو پڑھانا شروع کیا تھا تو وہ کام کر رہی ہیں. میری بڑی بیٹی جو ہے ترجمہ پیش کیا جرمن زبان میں اس کا، علامہ اقبال کی نظموں کا، بچوں کی نظموں کا، اور جو چھوٹی بیٹی ہے اس نے ملا نصر الدین کی چھوٹی چھوٹی کہانیوں کا ترجمہ جو ہے وہ جرمن زبان میں پیش کیا اور ملا نصر الدین کو متعارف کروایا. اسی طرح اقبال کو بچوں کے ادب کے حوالے سے میری بیٹی نے، بڑی بیٹی نے متعارف کروایا. تو ہمارے بچے جب یہاں پہ اردو زبان اچھی طرح سیکھ لیں گے تو ہمارے ادب کو منتقل کر پائیں گے جرمن زبان میں. جب آپ کسی ملک کا ادب جانیں گے تو یقینی طور پر آپ اس ملک کی صورتحال جانیں گے، اس ملک کے سماجی سیاسی جو اس کا اسٹرکچر ہے اس کو جانیں گے. اور ظاہر سی بات ہے کہ ملکوں کے تعلقات جب بہتر ہوتے ہیں، عام فہم ہوتے ہیں، تو وہاں رہنا بسنا بھی آسان ہوتا ہے، اور ملکوں کے مابین تعلقات بھی جو ہیں وہ ہر سطح پر دونوں ملکوں کے لیے میں سمجھتی ہوں کہ بہترین ہوتے ہیں، چاہے سیاسی سطح ہو، چاہے سماجی، چاہے تجارتی سطح ہو، تو وہ کارآمد ہوتے ہیں. اس لیے اپنی زبان کا فروغ میں سمجھتی ہوں سب سے پہلے ہے کہ آپ کی زبان، یہاں دیار غیر میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اردو زبان کو سکھا رہے ہیں بچوں کو، اور جرمن جو ادب ہے اس کا ہم اردو میں ترجمہ پیش اسی لیے کر رہے ہیں کہ یہاں کا ادب بھی وہاں تک پہنچ سکے، اور خاص طور پہ بچوں کا ادب، بچے دلچسپی لیں، ایک نئی دنیا کو پہچانیں، دیکھیں کہ، اور پھر وہ اس سفر پہ نکلیں. جیسے کہ یانوش کی کہانی ہے پاناما چلو، اسی طرح ان کے اندر سفر کی جستجو، کچھ جاننے کی جستجو، ایک نئی قوم، نئی زمین
نئی زبان جاننے کی جستجو ہے. تو یہ ادنا سی کوشش ہے، اور انشاءاللہ دیکھیے آپ لوگوں کا ساتھ رہا، دعائیں رہیں تو یہ کامیاب بھی ہوگی. ناظرین کا مشترکہ سوال یہ ہے کہ عشرت معین صاحبہ مختلف ملکوں میں اپنی سیاحت کے ذریعے وہاں کی معلومات بہت آسانی سے فراہم کرتی ہیں. ایک سوال یہ ہے کہ ہمارے پڑوسی ملک پاکستان سے ہندوستان کا ادب کتنا مختلف ہے، چاہے ادب اطفال ہو یا ادب نسواں اور یا دیگر ادب. دیکھیے یہ ہمارے پاکستان اور ہندوستان سے ادب، جب اردو زبان کی آپ بات کریں تو وہ زیادہ مختلف نہیں ہے. ماحول کا ظاہر سی بات ہے کہ تھوڑا بہت فرق ہے. جہاں پہ ماحول میں یا تبدیلی ہے، مذہب کے حوالے سے تبدیلی ہے، وہ سب چیزیں یہاں بنائی جاتی ہیں، جی نکات کے طور پر لی جاتی ہیں. لیکن ہمارا اردو ادب تو میں سمجھتی ہوں ایک ہی ہے، کوئی اس میں اتنا نہیں فرق ہے، بلکہ ہندوستان سے نکلی ہوئی یہ زبان یہ اردو ہے اور پاکستان تک پہنچی ہے. پاکستان کا انوائرمنٹ، پاکستان کی سرحدیں جن جن علاقوں سے ملتی ہیں، وہاں جا کر وہاں کے ادب کی صورتحال علاقوں کے حوالے سے جو ہے وہ تبدیل ہوتی جاتی ہے. جیسے پنجاب کا ادب آپ دیکھیے تھوڑا سا آپ کو مختلف لگے گا، لیکن ہندوستان کے پنجاب کے ادب کے ساتھ اس کی مماثلت بہت زیادہ ہے. اسی طرح بلوچی ادب ہے وہ ہمارا جو ہے وہ ایرانی ادب کے ساتھ بہت مماثل ہے. اسی طرح جو ہے پشتو ادب ہے وہ افغان کے ادب کے ساتھ جو ہے ہمارا بہت متماثل ہے. تو یہ چیزیں تو ہیں، اور یہ چیزیں تو ہندوستان میں بھی میں سمجھتی ہوں کہ جو بنگال کا ادب ہے، وہاں کی آب و ہوا جو دکھائی گئی ہے یا وہاں کے جو لوگوں کے تاثرات ہیں ان کے ادب میں شامل ہیں، وہ ایک مختلف چیز ہے. اور اس حوالے سے تو ظاہر سی بات ہے کہ آج ہم بات نہیں کر رہے ہیں، ہم بچوں کے ادب کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. جی وہ موضوع بہت طویل ہو جائے گا. تو جی بچوں کے حوالے سے میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں ایک اردو کو اور دیگر زبانوں کو سامنے رکھ کر کے، جیسے علاقائی طور پر بھی ہمیں ادب لکھنا چاہیے. علاقائی طور پر بھی جو ادب ہوئے ہیں، لکھے گئے ہیں، ادب اطفال لکھا گیا ہے، اس کا ترجمہ ہونا چاہیے تاکہ بچے پہلے اپنے ملک کے جو مختلف قومیں ہیں، جو اپنے ملک کے اندر جو مختلف زبانیں ہیں، اس کے ادب کو بھی پہچان سکیں اور اس کو بھی جان سکیں. اور پھر ان کی جستجو یقینی طور پر بڑھے گی کہ اس دنیا سے باہر کی دنیا میں کیا ہو رہا ہے، اس ملک سے باہر کیا ہو رہا ہے، تو وہ اس ادب کی طرف بھی آئیں گے. جی، بہت بہت شکریہ.